SNB Islamic channel. Alhamdulillah, a special Ramadan transmission is start now on SNB Islamic channel. In this blessed month, don't miss the inspiring and faith-strengthening speeches of Maulana Muhammad Hanif Awan on our channel. Stay connected with us too. Benefit from the blessings of Ramadan. Watch, listen and share these speeches as much as possible so others can benefit too. May Allah grant us all the ability to earn more good deeds in this Ramadan. Ameen. May Allah grant us all the ability to earn more good deeds in this Ramadan. Ameen. Bismillahirrahmanirrahim. آپ حضرات کے سامنے 13ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اس پارے کے اندر سورہ یوسف ہے جس کا آدھا حصہ 12ویں پارے کے اندر تھا۔ اس حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے کل بیان کی گئی تھی تمہید کے طور پر۔ آج آپ حضرات کے سامنے قصے پر ایک اجمالی نظر ہم مختصر نظر ڈالیں گے، کیونکہ یہ واقعہ تو بڑا مشہور ہے۔ ایک بچہ چھوٹا وہ بھی اسے بھی ازبر یاد ہوتا ہے، اس لیے ہم بس اجمالی نظر کرتے ہوئے آگے پھر جو اصل مقصد ہے وہ ہے کہ اس سے جو عبرتیں اور نصیحتیں ہیں جس کی وجہ سے اسے احسن القصص کہا گیا، اس پر ہم نظر ڈالیں گے کہ ہمیں اس میں سبق کیا ملتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ یوسف علیہ السلام ان میں سے بہت زیادہ حسین تھے۔ ان کی سیرت اور صورت دونوں کے حسن کی وجہ سے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ محبت کی ایک وجہ آپ کا اور آپ کے بھائی بنیامین کا چھوٹا ہونا بھی تھا، اور جبکہ ان کی دونوں کی والدہ بھی انتقال کر چکی تھی، کیونکہ ایک بیوی سے وہ 10 بچے تھے اور دوسری بیوی سے یہ 2 بچے تھے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ تو چھوٹے ہونے کی وجہ سے محبت تھی، کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سے سوال کیا گیا کہ آپ کو اپنے بچوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو انہوں نے کہا جی چھوٹے سے جب تک کہ وہ بڑا نہ ہو جائے، غائب سے جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائے، اور بیمار سے جب تک کہ وہ تندرست نہ ہو جائے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو بھی ان کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے، اور والدہ بھی نہیں تھی، بے پناہ محبت بھی کرتے تھے، تو اس محبت کی وجہ سے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے۔ اب اپنے والد کو سیر کا بہانہ بنا کر کہہ کر یوسف علیہ السلام کو جنگل لے گئے اور آپ کو کنویں میں گرا دیا۔ وہاں سے قافلہ گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا، تو ڈول میں سے آپ نکل آئے، تو قافلہ والوں نے مصر جا کر بیچ دیا۔ عزیز مصر نے خرید کر گھر میں رکھ لیا۔ جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی آپ پہ فریفتہ ہو گئی، اس نے برائی کی دعوت دی، آپ نے دعوت ٹھکرائی، تو عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا۔ تو جیل کے اندر بھی آپ نے دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے قیدی آپ کی عزت کرتے تھے۔ پھر بادشاہ وقت نے خواب دیکھا تو اس کی صحیح تدبیر بتانے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام ان کی نظروں میں جچ گئے۔ پھر بادشاہ نے آپ کو خزانے تجارت کا خود مختار وزیر بنا دیا، اور پھر مصر اور اس کے ارد گرد قحط کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے۔ تو 1-2 ملاقاتوں کے بعد پھر یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ میں تمہارا بھائی وہی یوسف ہی ہوں، اور پھر خیر اینڈ والدین بھی پھر ان کے مصر آ گئے اور وہیں پہ پھر آباد ہو گئے مصر کے اندر۔ بار یہ کہ اجمالی نظر تھی۔ اب ہم نصیحتوں کی طرف جاتے ہیں کہ کیا کیا ہمیں نصیحتیں ملتی ہیں اس واقعے کے اندر۔ نمبر 1، یہ بڑا اہم ہے، ابھی جو میں بتانے لگا ہوں سورہ یوسف میں یہ چیزیں بڑی اہم ہیں، اصل ہے اس میں جو عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ نمبر 1، بعض اوقات مصیبت نعمت اور راحت تک پہنچنے کا سبب بن جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہ جو واقعہ ہے اس کی ابتدا تو بڑی المناک پریشانیوں سے ہوئی۔ انہیں کنویں میں بے یار و مددگار ڈال دیا گیا، مصر میں غلاموں کی منڈی میں ان کو فروخت کیا گیا، پھر عورتوں کے فتنے کا ان کو سامنا کرنا پڑا، کئی سال تک جیل کی کال کوٹری میں بند رہے،
لیکن نتیجہ یہ نکلا، انجام یہ ہوا کہ وہ مصر کے حکمران بنے اور انہیں دینی اور دنیاوی عزت نصیب ہوئی۔ تو کیا پتہ چلا کہ بعض اوقات مصیبت آتی ہے، جب انسان صبر کرتا ہے، تحمل کرتا ہے، تو پھر وہی مصیبت بعد میں نعمت اور راحت اور ایک مقام تک پہنچنے کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ ایک نصیحت ہمیں یہاں سے حاصل ہوئی۔ نمبر 2، دوسری نصیحت، حسد انتہائی خوفناک بیماری ہے۔ سکے بھائیوں میں بھی اگر یہ بیماری پیدا ہو جائے تو افسوسناک واقعات جنم لیتے ہیں۔ آپ اندازہ لائیں، سگا بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے اس بیماری کی وجہ سے۔ تو حسد بہت خوفناک بیماری ہے۔ تیسری نصیحت، اچھے اخلاق، اعلیٰ اوصاف اور بہتر تربیت بہرحال اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی تربیت ایک عظیم باپ کے ہاتھوں خاندان نبوت میں ہوئی تھی، اور اپنے آباء و اجداد کے اخلاقی میراث میں سے بھی آپ نے وافر حصہ پایا تھا۔ مثالی تربیت اور اخلاقی کمال ہی کی وجہ سے آپ مصائب کے سامنے بڑی پامردی سے کھڑے رہے، جواں مردی سے کھڑے رہے، جس کی وجہ سے تنگی کے بعد راحت اور ظاہری ذلت کے بعد حقیقی عزت کا دور آ کر رہا۔ تو تیسری نصیحت کیا ہمارے سامنے آئی کہ اگر انسان کے اخلاق اچھے ہوں، انسان کے اوصاف اچھے ہوں، اور سب سے بڑھ کر انسان کی تربیت اگر اچھی ہو تو وہ اپنا رنگ ضرور دکھاتی ہے۔ چوتھی نصیحت، عفت، پاک دامنی، امانت اور استقامت ساری بھلائیوں کا نچوڑ ہے، سرچشمہ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ یوں ہی دین پر جمے رہنے والوں کو ایک نہ ایک دن عزت اور احترام حاصل ہو کر رہتا ہے۔ حقیقت اور حق کو جتنا بھی چھپایا جائے بالآخر وہ ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ جس سے معلوم ہوا چوتھی نصیحت کیا آئی کہ دین پر آپ کو استقامت کے ساتھ چلنا چاہیے، عفت اور پاک دامنی اور استقامت کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، یہ بڑی کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ پانچویں نصیحت، مرد عورت کا آپس میں ملنا، میل جول، اور خصوصاً تنہائی میں میل جول، یہ بڑے فتنے کا باعث ہوتا ہے۔ اب زلیخا کو، عزیز مصر کی بیوی کو، زلیخا کو تنہائی میسر نہ آتی تو وہ نہ ہی برائی کا منصوبہ بناتی، اس لیے اسلام نے مرد عورت کے تنہائی میں ملنے کو ہی حرام قرار دے دیا۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تنہائی کے اندر آپ کا دل مضبوط رہے یا صرف گفتگو کر سکتے ہیں، اسلام نے کہا آپ تنہائی میں مل ہی نہیں سکتے۔ حدیث مبارکہ ہے، جامع ترمذی میں ہے، سنن نسائی کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مرد اور عورت تنہائی میں ملتے ہیں تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں احساس کرنا چاہیے، جو آج ہماری فرینڈ شپ ہے نا، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اختلاط اور مرد عورتوں کے تنہائی میں خلوت، گفتگو اور ملاپ، یہ بڑے بڑے فتنے جنم دے رہا ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے یہ جو آزادی کے نام پر ہمارے سامنے بے حیائی کا سیلاب آ رہا ہے، یہ بڑا خطرناک ہے۔ تو بہرحال پانچویں نصیحت ہمارے سامنے یہ آئی کہ اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کریں، حیا کی فکر کریں، اور مرد عورت کا جو اختلاط ہے یہ کوئی نہ کوئی نقصان ضرور فتنہ پیدا کرتا ہے۔ چھٹی نصیحت، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور پختہ عقیدہ سے مصیبتوں کا برداشت کرنا اور اخلاقی نجاستوں سے اپنے دامن کو بچانا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ پر یقین، اپنا عقیدہ پختہ ہو تو یہ مصیبتوں کو برداشت کرنا بھی آسان کر دیتا ہے، اور برے اخلاق سے، ان گندگیوں سے دامن کو بچانا بھی آسان کر دیتا ہے۔ ساتویں نصیحت،
مومن کو چاہیے کہ وہ تنگی اور پریشانی کے وقت صرف اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اب دیکھیں، جب عزیز مصر کی بیوی نے برائی کا ارتکاب نہ کرنے کی صورت میں جیل میں ڈالنے کی دھمکی دی تھی، تو یوسف علیہ السلام نے گناہ کے اوپر یعنی معصیت کے اوپر مصیبت کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے رب کو پکارا تھا، اے میرے رب، جیل مجھے اس برائی سے زیادہ محبوب ہے جس کی دعوت عزیز مصر کی بیوی مجھے دے رہی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ گناہ میں مبتلا ہو جانا اس سے بہتر ہے مصیبت کو انسان گلے لگا لے۔ ایک طرف پریشانی ہو اور ایک طرف گناہ ہو، یعنی معصیت ہو، تو معصیت سے بہتر ہے مصیبت، جو کہ کیا نام ہے یوسف علیہ السلام نے عمل سے بتایا۔ اور بعض اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کسی مصیبت اور بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان سے کوئی تعزیت کرتا تو وہ جواب دیتے، الحمدللہ بمعصیت گرفتارم نہ بمعصیت۔ کیا جواب دیتے تھے؟ الحمدللہ بمصیبت گرفتارم نہ بمعصیت، اللہ کا شکر ہے مصیبت میں مبتلا ہوں، گناہ کے اندر تو مبتلا نہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں، وہ تو اس بات پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم گناہوں سے محفوظ ہیں، کوئی بات نہیں، بیماری آ گئی تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، لیکن وہ بیماری سے گھبراتے نہیں تھے، البتہ ان کو فکر کس کی تھی؟ معصیت، گناہ۔ 8ویں نصیحت، سچا داعی یعنی دین کا داعی، دین کا دعوت دینے والا، دین کو پھیلانے والا، وہ مشکل اور پریشان کن حالات میں بھی دعوت فریضہ سے غافل نہیں ہوتا۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، جیل کے اندر ہیں، پریشانی اور مصیبت کے اندر ہیں، پھر بھی وہاں دعوت توحید دے رہے ہیں، لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں اور بھلائی کی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر جو لوگ آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے تو ان کو بھی آپ نے پہلے توحید کی دعوت دی، اس کے بعد خواب کی تعبیر بتائی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیل میں جو قیدی تھے وہ آپ کی دعوت سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ خود مصر کا جو بادشاہ تھا وہ بھی اسلام اس نے بھی قبول کر لیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو صحیح داعی ہے اس کی صفات یہ ہے۔ آپ کو صحیح داعی، سچے داعی بہت کم ملیں گے۔ یہ اوصاف ہے کہ وہ پریشان کن اور مشکل حالات کے اندر بھی فریضہ کی دعوت سے غافل نہیں ہوتے۔ آگے 9ویں نصیحت، ہر مسلمان کو عموماً اور جو داعی ہو، پیشوا ہو، خصوصاً اس کو اپنے دامن کی صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کو کئی سال بعد جب رہائی نصیب ہوئی تو آپ نے اس وقت تک جیل سے باہر قدم رکھنے سے انکار کر دیا جب تک کہ آپ کی برات اور طہارت کا اعلان اور اعتراف نہ کر لیا جائے، تاکہ کل کو آپ کو یہ طعنہ نہ دیا جائے کہ معاذ اللہ تھے تو تم مجرم، مگر تم پر ترس کھا کر رہا کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا میں باہر نہیں آؤں گا، پہلے جس عورت نے میرے اوپر الزام لگایا تھا، جنہوں نے میرے اوپر تہمت لگائی تھی، ان سے جا کر پوچھو کہ بھئی یوسف پاک دامن تھا یا نہیں تھا، اگر وہ گواہی دیں گی تو میں باہر آؤں گا۔ تو انہوں نے گواہی دی کہ واقعی یوسف علیہ السلام پاک دامن تھے، آپ پھر باہر آئے، ورنہ کوئی اور تھا شکر ادا کرتا میری جان چھوٹ رہی ہے میں جاؤں۔ انہوں نے کہا نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے دامن کو پاک رکھے، اور خصوصاً جو پیشوا ہے اس کو بطریقہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اس واقعے سے 10ویں نصیحت، صبر کی فضیلت اور اس کے بہترین نتائج کا یقین پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام
کنویں کی تاریکی سے جیل کی تنہائی تک، اور عزیز مصر یعنی مصر کے بادشاہ کے گھر سے بھائیوں کو معاف کرنے تک، ہر جگہ مضبوطی کے ساتھ آپ کو صبر کا دامن تھامے ہوئے نظر آئیں گے۔ پھر اس صبر کے نتائج کیا سامنے آئے، وہ بھی کسی سے مخفی نہیں۔ تو یہ حقیقت ہے کہ صبر جو ہے وہ راحتوں اور نعمتوں کی دروازے کی چابی ہے۔ صبر نصف ایمان ہے، اور صبر جو ہے اللہ کی مدد اور رحمت کو متوجہ کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ اس واقعے سے جو 11ویں ہمیں نصیحت ملتی ہے وہ یہ کہ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور طہارت کے لیے کئی شہادتیں ہمارے سامنے ہیں۔ پہلی شہادت خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، دوسری اللہ خود فرماتے ہیں پاک دامن، دوسری شہادت شیطان کی ہے، کیونکہ شیطان نے اللہ کے سامنے قسم کھا کر کہا تھا کہ تیری عزت کی قسم، میں سب انسانوں کو گمراہ کروں گا لیکن تیرے ان بندوں کو جو ان میں سے مخلص ہوں گے، جو تیرے قریب ہوں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے مخلص بھی تھے، مخلص بندے اور منتخب بندے تھے۔ اس لیے پھر شیطان کے لیے یوسف علیہ السلام کو سیدھے راستے سے ہٹانا خود شیطان کے بقول ممکن نہیں تھا۔ وہ خود کہہ چکا تھا کہ میرا نہیں وار چلے گا ایسے بندوں کو۔ تیسری گواہی یوسف علیہ السلام کی اپنی ہے، کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا میرے رب مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس برائی سے جس کی طرف مجھے یہ دعوت دے رہی ہے۔ چوتھی گواہی عزیز مصر کی بیوی کی ہے، اس نے واضح طور پر کہا تھا اب حق واضح ہو گیا، میں نے ہی اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی، اور یوسف علیہ السلام سچوں میں سے۔ پانچویں گواہی عزیز مصر کے خاندان کے ایک چھوٹے فرد نے دی تھی، جس نے کہا تھا اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو پھر یہ عورت سچی ہے اور یوسف علیہ السلام معاذ اللہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے، اور جب دیکھا گیا تو یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی۔ چھٹی گواہی مصر کی عورتوں کی ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور انہوں نے آپ کے کردار کی صفائی کی گواہی دیتے ہوئے کہا تھا ہمیں یوسف کے بارے میں کسی برائی کا علم نہیں ہے۔ ان تمام شہادتوں سے قطعی طور پر یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی ثابت ہوتی ہے، کوئی شک و شبہ نہیں رہتا۔ 12ویں نصیحت، اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنے کا اگر فیصلہ کر لے تو پھر اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اگر اللہ کسی کے ساتھ خیر اور عزت کا فیصلہ کر لے تو پھر اسے بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ اس قصے میں اب کا سامنے یوسف علیہ السلام کو تو قتل والے سے دور کرنے کے لیے کنویں میں ڈالا گیا نا، ان کی موت، ان کی زندگی کی پرواہ نہیں کی گئی، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے فیصلہ کیا یوسف علیہ السلام کو عزت دینے کا۔ کہاں وہ غلام تھے، کہاں وہ جیل کے اندر تھے، لیکن ایک وقت آیا اللہ نے تخت پہ بٹھا دیا۔ کہاں گئے وہ 10 بھائی بڑے بڑے، کہاں گئے وہ سازشیں کرنے والے جنہوں نے جیل میں ڈالا تھا؟ تو یاد رکھیے جب اللہ کسی کو عزت دینا چاہے تو پھر کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ کوئی مصیبت لے کر آئے تو اس سے پھر کوئی ٹال نہیں سکتا۔ پھر آگے سو یوسف کا خطاب عنایت پر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس قصے میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے، اور اللہ فرماتا ہے یہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ جسے خود بنا لیا جائے، بلکہ یہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور یہ کتاب مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ گویا اس طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ان باتوں میں، آخری آیات میں، کہ جو اللہ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھا سکتا ہے، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عزت عطا کرے اور ان کے لائے ہوئے دین کو تمام دینوں پر غالب کرے۔ آگے سورہ رعد ترتیب کے اعتبار سے 13واں نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا 96 نمبر ہے، مکی صورتوں میں سے ہے۔ رات کہتے ہیں کڑکنے والی بجلی، اس میں ذکر ہے، اس لیے اس مناسبت سے سورت کا نام رعد رکھا گیا۔ اس میں اللہ نے بنیادی 3 عقائد کو بیان کیا گیا، التوحید،
نبوت اور باس بعد الموت۔ توحید کے دلائل اللہ نے دیے کہ دیکھیں اللہ نے کیا نام ہے سورج چاند ستاروں کو، دن اور رات کو، پہاڑوں کو، نہروں کو، غلّاجات کو اور مختلف رنگوں کو، ذائقوں کو، خوشبو والے پھلوں کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ پیدا اور پھر موت، زندگی، نفع نقصان اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ واضح دلائل ہیں اللہ کی وحدانیت۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ باس بعد الموت کو بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ یہ مشرکین کا بڑا مسئلہ تھا، وہ کہتے تھے جی چلیں ہم مان لیتے ہیں اللہ کے وجود بھی ہے، اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا بھی کیا، مان لیتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، بسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گی، گوشت ختم ہو جائے گا، کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے تعجب اس بات پر نہیں ہے کہ مردہ ہڈیوں کو اللہ دوبارہ زندگی کیسے عطا کرے گا، حقیقت میں تعجب اس بات پر ہے کہ باس بعد الموت کا انتظار تم کر رہے ہو، تمہارے اعمال نہیں ہیں اور تم باس بعد الموت کا انتظار کر رہے ہو۔ جب تمہاری تیاری ہوتی پھر تم کہہ سکتے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے پہلی مرتبہ پیدا کر لیا ہے تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا میرے لیے کون سا مشکل ہے؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انسان کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں یہ جو باطل آپ کو نظر آتا ہے یہ سیلابی جھاگ کی طرح ہے جو ابری ہوئی تو آپ کو نظر آئے گی، لیکن اینڈ یہ کہ وہ سوکھ کر زائل ہو جائے گی۔ اور جو اہل حق اور سونا ہے، اہل حق ہیں یہ سونے چاندی کی طرح ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ زمین پر جیسے سونا ٹھہرا رہتا ہے اسی طرح اہل حق بھی مضبوطی کے ساتھ جمے رہتے ہیں، اور پھر سونا آگ میں تپ کر بالکل خالص ہو جاتا ہے، میل کچیل اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مومن ایمان کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے، گناہوں سے اور گندگی سے، میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ باطل کے جتنے بھی اسباب ہیں، مادی قوت ہے، یہ جھاگ کی طرح ہے، یہ صرف اٹھی اٹھی آپ کو دکھائی دے گی اور حقیقت یہ ہے کہ وہ خود بخود بیٹھ جائے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ باطل کے مقابلے میں جو حق والے ہیں وہ استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں، ان کے اندر جرت ہو کھڑے ہونے کی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اہل تقوی ان کی صفات یہ ہیں کہ وہ اللہ کے عہد پیمان کو پورا کرتے ہیں، عہد شکنی نہیں کرتے، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں، اللہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، حساب سے خوف رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کا جواب بھلائی اور اچھائی سے دیتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان کے مقابلے میں جو اشقیاء ہیں، بدبخت ہیں، بد نصیب ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ چیزیں ان کے اندر نہیں ہیں، اس لیے چاہیے جو مومن اور اہل ایمان ہیں یہ صفات ان کو اپنے اندر اپنانی چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کو تعجب ہے کہ حضور علیہ السلام انسان ہے، فرشتے ہونے چاہیے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں تم کیا فرشتے ہو؟ جب تم انسان ہو اور پیغمبر تمہارے اندر آ رہا ہے تو پھر انسان ہوگا نا۔ اس لیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حکمت کا تقاضا ہے کہ انسانوں کی طرف کسی انسان کو ہی نبی بنا کر بھیجا جائے۔ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو اللہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔